میت کو بغیر دفنائے کچھ مہینوں تک رکھنا جائز ہے، جیسا کہ آیت اللہ خامنائی صاحب۔ دیکھیں یہ ہمارے نزدیک تو یہ جو کچھ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اہل تشیع کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہوگی، میں تو اہل سنت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو جلد از جلد قبرستان تک پہنچاؤ، اگر وہ نیک میت ہے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، وہ تو خواہش کرتی ہے، کیونکہ الگ سے بخاری میں حدیث ہے کہ نیک میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام شروع کر دیتی ہے، انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نیک میت کہتی ہے مجھے جلد از جلد میری قبر کی طرف لے چلو، کیونکہ جنت کا باغ بننے والی ہے وہ، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو جلد از جلد قبرستان کی طرف لے کر چلو، اگر وہ نیک ہے تو اس کو تم بھلائی کی طرف لے کے جا رہے ہو، اعلیٰ درجے کی طرف۔ اب تو اس کے غم ہی ختم ہو گئے، زندگی میں تو غم ہی اتنے ہیں، اب نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی غم ہے، اگر وہ نیک ہے ہمیشہ کی جنتیں اس کا مقدر ہے۔ اور اگر بری میت ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تم ایک بوجھ ہے جو اپنے کندھوں سے اتار رہے ہو، اس کو بھی جلدی دفناؤ۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ تو اس حدیث کے تحت اس طرح کا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے، دوسرے ملک سے لاش آ رہی ہے تو ظاہر فریزر میں رکھنی پڑتی ہے، کچھ دن لگیں گے پہنچنے میں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ اتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے کہ مجبوری ہو جاتی ہے، تو وہ کسی درجے میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی جنگ والی، اور جنگ میں چلے کوئی گنجائش اس حوالے سے نکلتی ہے صحیح بخاری میں کہ کئی اصحاب کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا، یہ بھی بخاری شریف میں رپورٹ ہوا ہے، شاید انہوں نے کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی وجہ سے صورتحال نکالی ہو۔